شاہ صاحب پچھلے 74 سال سے پاکستان ہمیشہ ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہوتا ہے سر. پتہ لگتا ہے کہ ابھی کچھ ہونے لگا ہے سر, ابھی کچھ ہو جائے گا سر. اور یہ جو انسیکیورٹی انسرٹنٹی ہے سر, یہ لوگوں کے نروز میں بیٹھ گئی ہے. پاکستان کا مستقبل کیا ہے, پاکستان کدھر کو جا رہا ہے. آج کے سر جو سارے حالات ہیں پولیٹیکل, نام لیے بغیر سر, پولیٹیکل جماعتوں کا اور سارے کرائسس کو وداؤٹ کوٹنگ اینی تھنگ سر, لوگ سر بڑے ڈسٹرب ہیں سر. بالخصوص جو اوور سیڈز ہیں وہ تو بہت ڈسٹرب ہیں کہ ملک کس طرف چلا گیا, ملک میں کیا ہونے لگا ہے, ملک کے آئندہ دن کیسے ہوں گے, ملک ایک بڑے کرائسس کا شکار ہو گیا ہے. میں جاننا چاہوں گا شاہ صاحب, آپ صاحب نظر ہیں, ملک کس طرف جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہوگا, آپ کی رائے کیا ہے؟ قاسم صاحب, یہ کائنات دو چیزوں پر بیس کر کے چل رہی ہے. ایک ہے لا آف نیچر اور ایک ہے ڈیزائنز آف نیچر یا ول آف نیچر. جس کائنات کے جس حصے میں ہم رہ رہے ہیں, جسے ہم دنیا کہتے ہیں, یہ عالم الاسباب ہے اور یہاں پر لا آف نیچر کار فرما رہتا ہے. لا آف نیچر اگر ایک لفظ میں بولے, ون لائنر, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. لا آف نیچر کا ترجمہ میں یوں کر لیتا ہوں جو عالم الاسباب میں کار فرما ہے. جب ہم کسی بھی چیز کو تدبیر اور حکمت کے ساتھ نہیں کرتے تو پھر نتائج کبھی بھی ڈیزائربل نہیں ہوتے. ہمارے مزاج میں ایک چیز آ گئی ہوئی ہے بدقسمتی سے کہ ہم نہ سسٹمز کو ریسپیکٹ کرتے ہیں اور نہ کسی قسم کی کوئی پابندی کو. جبکہ کوئی بھی چیز دنیا میں ڈسپلن کے بغیر چل نہیں پاتی. جب تک ہم اپنے کام میں, اپنے عمل میں, اپنی سوچ میں اور اپنی پلاننگ میں ڈسپلن کو, تدبیر اور حکمت کو جگہ نہیں دیں گے, اس وقت تک نتائج ایسے ہی نکلیں گے. 1970 آنورڈ آپ اگر دیکھ لیں تو ایک عجیب و غریب چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ ہم ہر وقت فائر فائٹنگ میں مبتلا رہتے ہیں جہاں تک ملکی معاملات کی بات ہے. اس کے لیے مینجمنٹ میں ایک ٹرم بڑی اچھی یوز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مینجمنٹ بائی کرائسس. ایک کرائسس ہمارے سامنے آیا, ہم نے پورے ریسورسز جھونک دیے اس کرائسس کو اوور کم کرنے میں. ابھی اس کرائسس سے نکل کے فارغ ہوتے ہی ہیں تو ایک نیا کرائسس سامنے کھڑا ہوتا ہے, پھر ہم اس کو حل کرنے میں لگ جاتے ہیں. جبکہ کوئی گھر ہو, ادارہ ہو, شہر ہو یا ملک ہو, کوئی بھی چیز پراپرلی رن نہیں کر سکتی تب وقت کہ آپ ایک پلانڈ طریقے پر آگے نہ بڑھیں. پچھلے کچھ عرصے سے ایک نیا رواج آیا ہمارے یہاں 70 کے بعد سے. ہمارے یہاں جو ہائیسٹ عہدہ ہے اس کے حامل کوئی بھی صاحب ہوں, میں کسی ایک شخصیت کی بات نہیں کر رہا, 1970 آنورڈ ہم نے ایک طریقہ پکڑ لیا کہ کسی شہر میں گئے, وہاں تقریر کی اور کہا کہ 10 ارب روپے میں نے ایلوکیٹ کر دیے ہیں اس کے فلاں مسئلے کے حل کے لیے. اب وہ منسٹری آف فائنانس ناچتی پھر رہی ہے کہ ہاؤ ٹو اسپیئر دیٹ 10 بلین روپیز. کہیں گئے 100 بلین اناؤنس کر دیا. یہ جو ومزیکل مووز ہیں یہ تباہی کا راستہ ہیں. پھر کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب اور چیز چلی, وہ تھی کھلی کچہریاں. مینجمنٹ کے اندر یہ فیلئر کی نشانی ہے. جب آپ کو کھلی کچہری لگانی پڑ جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی مینجمنٹ ٹوٹلی فیل ہو گئی, کہ آپ کو یہ ڈراسٹک قدم اٹھانا پڑا ہے کہ کھلی کچہری. مسائل تو از خود حل ہونے چاہیے. تمام چیزیں سسٹم کے اندر ڈال دی جاتی ہیں. کسی ملک میں, کسی شہر میں سیلاب آ گیا, وہ سسٹم کے اندر پرووائڈڈ فار ہے کہ اس شہر کے قریب سے دریا گزر رہا ہے,
اس کی پچھلے 100 سال کی ہسٹری دریا کی یہ بتاتی ہے کہ پچھلے 100 سال میں ہائیسٹ فلڈ لیول اس کا کیا تھا، پانی کہاں تک آ گیا تھا، اس کو روکا کیسے گیا تھا. بیسڈ آن دیٹ ہسٹوریکل ڈیٹا ہم سسٹم کے اندر ڈالتے ہیں کہ ان کیس اگر فلڈ آ گیا تو یہ پانی یہاں تک آئے گا، یہاں کی آبادی کو ہم نے پانی کے پہنچنے سے پہلے موو کر کے فلاں جگہ انہیں کیمپ کرنا ہے، اور یہ قدم اٹھائے جائیں گے ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے. کہیں کسی کو نوٹس نہیں لینا پڑتا. ابھی ہمارے یہاں ایک ایکسیڈنٹ کسی سڑک پر ہو جائے تو جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے اس کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے نوٹس، اس کا ذاتی طور پر نوٹس لے لیا. دیٹ از اے فیلئر آف سسٹم. یہ اسٹرینتھ نہیں ہے، دیٹ شوز آر ویکنیس. سسٹم ہے جس کو وچ شوڈ ٹیک کیئر آف آل دیز تھنگس. آٹومیٹیکلی کلاک لائک کام چلتا ہے. ٹھیک ہے. ذرا کوئی کرائسس آیا تو تمام چیزیں ٹریگر ہو گئیں ایٹ دیئر اون. نو بڈی ہیز ٹو ایشو این آرڈر، انسٹرکشنس کہ یہ ہو جائے. جب تک کہ ہم ادھر کو نہیں جائیں گے. آپ ہر چوتھے دن اپنے لیڈران کی زبان سے یہ سنتے رہیں گے کہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. پوری ہماری ہسٹری جو ہے ملک کی، اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہر جگہ یہی ہے. تو ہمیں سسٹمز انٹروڈیوس کرانے ہوں گے. ٹھیک ہے سر. جس کو میں تدبیر کہہ رہا ہوں، تدبیر سے مراد میری سسٹمز اور پلاننگ تھی. اور حکمت یہ ہے کہ جو معروضی حالات ہیں جن میں ہم زندہ ہیں، دیکھیے ہر ملک کے اپنے پرٹیکولر حالات ہوتے ہیں. جی سر. ہر معاشرے کی اپنی پرٹیکولر اقدار ہوتی ہیں جو ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے کے ساتھ ویری کر رہی ہوتی ہیں، یکساں کبھی نہیں ہوئی. ہمارے عادات و اطوار ہمارے اپنے ہیں، پیکولر ہیں. ٹھیک ہے سر. وہ دوسری جگہ نہیں ملیں گے آپ کو. اگر میں یہ چاہوں کہ ایک مغربی معاشرے کا سسٹم میں یہاں ایز اٹ از اٹھاؤں اور امپلیمنٹ کر دوں، وہ ممکن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر. ہمارے یہاں عادات و اطوار، اقدار، وہ سب مغرب سے مختلف ہیں. جی سر. بلکہ ان سرٹن کیسز 180 ڈگریز اپوزٹ ہیں مغرب کے. جی سر. وہ چیزیں یہاں امپلیمنٹ نہیں ہو پائیں گی. ٹھیک ہے سر. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں کے جو اسٹرانگ پوائنٹس ہیں وہ میں پک کروں اور ان کو انکارپوریٹ کر دوں امپرووائز کرنے کے بعد ٹو آر اون. وہ بھی امپرووائز کیے جائیں گے ٹو آر اون، تو پھر وہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے، اس سے بہتر نتائج آ جائیں گے. اچھا سر، پولیٹیکلی اب ایک کرائسس ہے سر، اس کے بعد کوئی الیکشن آئیں گے سر. میں سر چاہوں گا کہ سر ووٹ کس کو ڈالا جائے. سب لوگ ولی اللہ ڈھونڈ رہے ہیں، بالکل نیک انسان جس کی کوئی غلطی نہ ہو، جس میں کوئی کوتاہی نہ ہو، جو ہر لحاظ سے مورلی، اسکلز میں، کمپیٹنسی میں، ہر چیز میں کمال ہو. ایک عام شخص جو ہمیں سن رہا ہے، اس نے ووٹ ڈالنا ہے سر. آخرکار وہ کن باتوں کو مد نظر رکھ کے ووٹ ڈالیں؟ آئی وش کہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالنے کے لیے ہمیں تلاش ہوتی ایسے آدمی کی جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی از ریزنیبلی نوبل پرسن، یا گورے کی زبان میں ہی از ریزنیبلی اے جینٹل مین. یہ ہمیں تلاش نہیں رہتی کبھی. ہمارے یہاں جو ووٹ ہیں وہ مربت، دوستی، تعلقات، برادری، ان کی بنیادوں پر ڈالے جاتے ہیں. ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ میں ووٹ کس کو ڈال رہا ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ میرے فلاں دوست کی کال آ گئی تھی کہ یار تم نے اور تمہاری فیملی نے فلاں آدمی کو ووٹ ڈالنا ہے، تو یار میں تو اس کو دوں گا. یہ بنیاد ہے ہماری. صحیح سر. اگر کہیں یہ اس سمجھ سے ہم کام لے لیں کہ کینڈیڈیٹ کیا ہے اور پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہے، تو پھر تو معاملات درست کبھی کے ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں.
سر ایک نوعیت یہ بھی ہے سر آج کل کہ سر لوگ جس بندے کے نعرے لگاتے ہیں اس کو لے کر آتے ہیں سر، کچھ ہی عرصے کے بعد اس کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں سر. میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے سسٹم میں سب سے زیادہ مظلوم سیاسی کارکن ہیں، سیاسی ورکرز ہیں. میں سر یہ دونوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ ایک سیاسی کارکن جو ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے میں نے اتنا کچھ کیا، میں کسی کا نام نہیں لیتا سر، ایک بڑے اہم پولیٹیکل پرسن وہ باقاعدہ رو پڑے میرے سامنے. انہوں نے کہا کہ میں جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا، اس کے باوجود یہ سب چیزیں مجھے بھگتنی پڑ رہی ہیں. لوگوں کو کیا کہا جائے، اور ایک پولیٹیکل پرسن اس کی کیا اپروچ ہونی چاہیے کہ وہ ڈس ہارٹ نہ ہو؟ اس میں ایک ضرورت اس بات کی ہے کہ جس منشور کو دیکھ کر ہم کنونس ہو کے اس پارٹی کی فیور میں اٹھے ہیں ایز ورکر، تو اگر ہم تھوڑا سا اپنا ذہن استعمال کریں اور یہ دیکھ لیں کہ یہ ڈویبل ہے بھی یا نہیں ہے. کافی پرانی بات ہے، ایک جماعت نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم 1970 کی پرائسز واپس لے آئیں گے. ہم نے یقین کر لیا. ہم میں سے کسی آدمی نے کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا کہ اکنامکس کا وہ کون سا ایسا پرنسپل ہے جس کو آپ ایکسرسائز کریں گے اور پرائسز جو ہیں دے ول گو بیک ٹو 1970 لیولز. ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے یقین کر لیا. تو پھر ڈس اپوائنٹمنٹس آئیں گی. ہمارے یہاں جو وعدے وعید ہوتے ہیں وہ کبھی ریئلسٹک نہیں ہوتے، اور وہ ریئلسٹک ہوں گے بھی نہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی آدمی یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ اگر میں کسی پبلک میٹنگ میں گیا ہوا ہوں اور ہمارا لیڈر تقریر کر رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، تو اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ ذرا مجھے سمجھائیے کیسے کریں گے، کیونکہ میری علم کی حد تک تو دنیا کا ہر قانون قاعدہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، آپ کیسے کریں گے. جو ہی ہم کویسچن کرنا شروع کریں گے یہ سارے وعدے وعید ہمارے ریئلسٹک ہوتے چلے جائیں گے، اور جب تک ہم نے نعرے لگانے ہیں وہ ریئلسٹک نہیں ہوں گے. آئی ایم سوری، میں ذرا بیٹر ہو رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن فیکٹ یہی ہے. صحیح سر. پاکستان آئندہ دنوں میں آپ کو کیسا دکھ رہا ہے سر؟ یہ بہتری کی طرف جائے گا؟ کیونکہ لوگ تو بہت گھبرائے ہوئے ہیں سر اس وقت. جہاں تک تو ملک کی بات ہے، پروردگار اس کو بہت عروج عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. اٹ از جسٹ راؤنڈ دا بینڈ ناؤ. یہ آج اور کل کی بات ہے. اب صرف کوئی دن جاتا آپ دیکھیں گے کہ ملک بڑی تیزی سے اوپر اٹھ گیا. میں ملک کے بارے میں تو بہت ہی پر امید ہوئی، اس لیے کہ رب تعالیٰ اسے کرے گا انشاءاللہ کہ یہ اٹھ جائے گا. لیکن ہمارا کیا بنے گا وہ ایک سوال ڈفرینٹ ہے. تو اس ملک کو اللہ تعالیٰ ضرور عروج عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا سر، یہ آج کیونکہ میں نے سر موضوع اور مضمون پولیٹیکل، ملکی حالات، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سر سارا میں نے ڈیزائن کیا سر. ایک سر سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ سر ایک وفا کرنے والا، نعرے لگانے والا بندہ وہ سر لوٹا کیسے بن جاتا ہے سر؟ یہ وہ ٹرم ہے جو سیاست میں بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے، تو معافی کے ساتھ سر میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک بندہ پہلے حق میں بول رہا ہوتا ہے سر، وہی بندہ سر بالکل 180 پہ. اس کی سر کیا وجہ ہے؟ کیا انسانی سائیکی ایسی ہے؟ کیا اقتدار اتنی بری چیز ہے؟ کیا واقعی کوئی ایسی غلطیاں حکمرانوں سے ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کی ٹیم اور ان کے لوگ ساتھ جڑے خراب ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ تو اس پر شاید نہ دی جا سکے، لیکن جنرلی یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اصول کا ساتھ دینے کے بجائے مفادات کے تابع ہو جاتے ہیں. اگر ایسے لوگ ہیں جو اصول پر کھڑے ہیں آج بھی، میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو جب پارٹی بنی تو اس وقت شامل ہوئے تھے، وہ ہر اچھے اور برے وقت میں ساتھ دیتے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اصولوں پر ساتھ کھڑے رہے. لیکن ایک تعداد ان لوگوں کی بھی ہے کہ جس پارٹی کو پاور میں آتے دیکھیں گے وہ اپنے مفاد کے تحت ادھر کو چلے جائیں گے. جیسے میں رشوت کے بارے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں. جی سر. ہم دینے والے کو کبھی کنڈیم نہیں کرتے، لینے والے کو کنڈیم کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہم رشوت کو ختم نہیں کر پائے.
اسی طرح جو لوگ ذاتی مفاد کے تحت فلور شفٹ کر جاتے ہیں ان کو اگر پبلک کنڈیم کرنا شروع کر دے گی تو یہ روایت خود بخود ختم ہو جائے گی. قصور الٹیمیٹلی میرے اور آپ جیسے ایک عام آدمی کا، ایک عام ووٹر ہی کا نکلتا ہے. جس دن ہم نے احتیاط برت لی اس دن معاملات درست ہو جائیں گے. سر دو نظام ہے سر، ایک دنیا کے انصاف کا نظام ہے سر، عدالت، نیب، FIA، پولیس، پکڑ دکڑ ہوتی ہے سر، اور کچھ لوگ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں. سر ایک اللہ کا نظام ہے، مکافات عمل ہے سر. یہ دنیا بڑے لوگ ایسے ہیں سر جنہوں نے کوئی ظلم زیادتی یا حرام مال یا کسی کا حق کھایا ہوتا ہے سر. اس دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں سر. سر یہ اتنی ساری جو مارداڑ ہو رہی ہے، اتنی خرابی ہے، آپ سر سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف کا نظام جو کہ نہیں ہے، عدالتوں کا نظام جو کہ نہیں ہے، اللہ کے نظام میں جو کوئی عبرت کی مثالیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں ایسی سر کہ لوگ توبہ کر دیں کہ یہ دیکھیں ان صاحب نے یہ کیا تھا، آج ان کی اولاد یا ان کی نسل خراب ہو گئی ہے. کوئی عبرت کی مثالیں نظر آتی ہیں سر؟ بہت ہیں، یہ چاروں طرف ہمیں نظر آئیں گی، لیکن ہم اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے، سبق نہیں سیکھتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ چور ایک نہ ایک دن پکڑا جاتا ہے اور سزا بھگتتا ضرور ہے اس کو، لیکن ہم میں سے ہر آدمی چوری کی طرف جاتا ہے یہ سوچ کے کہ میں نہیں پکڑا جاؤں گا، وہ بیوقوف تھے جو پکڑے گئے، لیکن بالآخر پکڑا جاتا ہے. ہم رشوت لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ میں احتیاط سے کام لوں گا، مجھ سے پہلے جو پکڑے گئے وہ بیوقوفی میں پکڑے گئے، لیکن پکڑا جاتا ہے آدمی. یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کیسے عبرت پکڑتے ہیں ان چیزوں سے. ہم انفارچونیٹلی عبرت نہیں پکڑ رہے ہیں. ہماری جو نفس کی خواہشات ہیں وہ اتنی شدت سے اوور ویلم کر گئی ہیں ہمیں کہ ہم یہ سبق سیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں. سر ایک سوال سر پھر اگین یہ ینگ لیڈرشپ کے لیے سر، اس وقت سر ہمیں بڑی دنیا پاکستان سے باہر ایسے جوان سن رہے ہیں جن کی عمر 25، 30، 35 سال ہے سر. سر 25، 30، 35 سال پہ ایک چند دن پہلے میں نے سر ایک تھیوری پڑھی، یہاں ہمارے ایک سیشن بھی تھا MBTI کے نام سے. دنیا میں نئی ریکروٹمنٹ MBTI کے ذریعے کی جا رہی. تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ پورا لائف سائیکل ڈیفائن کرتی ہے. یہ بتاتی ہے جو آج کا بچہ ہے یہ جوان کیسا ہوگا، یہ جوان ہے یہ بوڑھا کیسا ہوگا سر. ایون کہ یہ بیماریوں تک کا بتاتی ہے. سر یہ آج کا نوجوان جو لیڈر بننا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ کل کو پاکستان کو سنبھالے، جو چاہتا ہے کہ وہ کل کو اس ملک کے لیے کوئی بڑا کام کرے، اور آج ممکن ہے سر وہ کسی کارپوریٹ سیکٹر میں سرو کر رہا ہو، گورنمنٹ سیکٹر میں سول سروسز میں سرو کر رہا ہو، وہ ایک سول جج ہو سکتا ہے سر. وہ ممکن ہے سر ایک گلی چوراہے محلے کا ایک پولیٹیکل ایک نمائندہ ہو سکتا ہے سر. ایک ینگ بندہ آج کیا سوچے کہ وہ لائف سائیکل میں کرتے کرتے آخر جب اس مقام پہ پہنچے تو وہ اس قابل ہو کہ سر وہ اس ملک کی بھاگ دوڑ کو ان سے بہتر سنبھال سکے. اس کے لیے آپ کو جڑ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ نے گھر میں ایک کوئی فروٹ ٹری لگایا ہے، 5 سال آپ نے اس کی آبیاری کی ہے، آپ نے اس کو لک آفٹر کیا ہے. 5 سال کے بعد وہ پھل دینے لگتا ہے. آپ کو پتہ چلا کہ دوسرے ہی سال جو اس کا پھل آ رہا ہے اس میں کیڑا لگا ہوا ہے. اب اگر ہم یہ کام کریں جو کہ کر رہے ہیں، اب ہمارا روٹین یہی ہے کہ ہر سال دیکھ کے کہ اس پھل میں کیڑا لگ گیا اس پھل کو جھاڑ دیں، اس امید کے ساتھ کہ اگلے سال جب یہ پھل دے گا تو وہ کیڑے سے پاک ہوگا. کبھی بھی نہیں ہوگا. اگلے سال آنے والا پھل اس سے بھی زیادہ کیڑے اس میں ہوں گے. اس کے بعد آنے والے سال کے پھل میں اس سے زیادہ کیڑے ہوں گے. لیکن اگر ہم یہ عقل مندی کر لیں کہ ایک سال کا پھل ضائع کریں لیکن جڑوں میں اس کے پیسٹیسائڈ ڈال دیں، اس کا ٹریٹمنٹ کر دیں، تو 1 سال کا پھل ضرور ضائع ہوگا لیکن اس سے اگلے سال جو پھل ملے گا وہ آپ کو صحت مند ملے گا. ہم وہ کام نہیں کرتے ہیں. ہم ہمیشہ شاخوں کو جھاڑتے رہتے ہیں، جڑ کا علاج نہیں کرتے. تو جو کچھ ہم دکھاتے ہیں، ابھی کسی جگہ بات ہو رہی تھی، کسی سیشن میں بات کر رہا تھا میں، تو میں ان سے ایک عرض کر رہا تھا
کہ ہمارے یہاں جو افسر ہے وہ جب افسر بنتا ہے تو کام کیوں نہیں کر پاتا. ویسے تو ایک بڑا ڈپلومیٹک اور بڑا خوبصورت جواب ہے کہ صاحب وہ تو کام کرنا چاہتا ہے، حالات اس کو اجازت نہیں دیتے. لیکن حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے. تو میں ان سے یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے والد ایک ریڑھا چلاتے ہیں. وہ سیکریٹریٹ کے دروازے سے گزرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پولیس والا کھڑا ہے اور جانے نہیں دیتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جانا ہے، جلدی ہے، سامان ڈیلیور کرنا ہے، گھوڑا تھک جائے گا میرا، اس پہ لوڈ بہت ہے. سپاہی کہتا ہے کہ دیکھتے نہیں لاٹ صاحب آ رہے ہیں. گورنر کو پنجابی میں ہم لاٹ صاحب کہتے ہیں. اتنی دیر میں گورنر صاحب تشریف لاتے ہیں. کاروں کا ایک جلوس ہے، پولیس اسکارٹ ہے، پولیس پائلٹس ہیں. تو وہ کوچوان جن کو پولیس والے نے ڈانٹ کے روکا ہوا ہے، وہ ٹھاٹ باٹ دیکھ کے ان کے دل میں ایک خیال اٹھے گا کہ میرا بیٹا اگر گورنر بن جائے تو وہ بھی اسی ٹھاٹ باٹ سے جائے گا. وہ گھر آ کے اپنے چھوٹے بچے کو وہ کہتے ہیں بیٹا تم نے بڑے ہو کے لاٹ صاحب بننا ہے. اب وہ بچہ اسکول جا رہا ہے، وہ بھی یہی کچھ دیکھ رہا ہے. اب یہ چیزیں اس کے نہ صرف سب کانشیس بلکہ ان کانشیس مائنڈ میں شفٹ ہو رہی ہیں. اب وہ ساری عمر جی رہا ہے اس آس پہ کہ میں کل کو پڑھ لکھ کے افسر بنوں گا، میرے یہی ٹھاٹ باٹ ہوں گے. افسر بن جاتا ہے، دفتر میں جا کے بیٹھتا ہے. اب اس کا لاشعور اسے ڈرائیو کر رہا ہے. تو اس کی تمام تر توجہ اس پر ہے کہ میرے آفس کا کمرہ ایسا ہونا چاہیے، فرنیچر ایسا ہونا چاہیے، باہر جو چپراسی ہے وہ ایسا ہونا چاہیے. وہ سائیکلوجیکلی اسی کے اندر الجھا ہوا ہے. اس نے عمر بھر سوچا ہی نہیں ہے کام کرنے کا، ڈیوٹیز کرنے کا. تو یوں اس کا دھیان سارے کا سارا اپنے تمتراک اور اپنے ٹھاٹ باٹ افسرانہ شان اس کو بڑھانے میں لگتا ہے. لیکن اگر کہیں اس کے برعکس ہوں معاملات کہ اس نے دیکھا ہو کہ اس کے والد آفیسر ہیں، وہ آفس میں بھی کام کرتے ہیں، پھر گھر بھی فائلیں لے کے آتے ہیں، گھر میں بھی لگے رہتے ہیں، تو اس کی تربیت ان لائنز پہ ہو جائے گی. اسی طرح یہاں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی کل تک بہت لوور لیول کا ایک پولیٹیکل ورکر تھا اور فائنینشلی کوئی بہت زیادہ فارچونیٹ نہیں تھا بندہ. پارٹی جوائن کر لی ایز ورکر. 6 مہینے میں اللہ نے اس پر خاص رحمتیں نازل فرما دی. تو he got a larger house, a fleet of vehicles, then a brigade of servants, bodyguards. اور وہ سڈنلی اس پوزیشن میں آ گیا کہ ہی از میٹنگ آل دوز ایکسپینسز. تو دھیان ادھر کو جاتا ہے کہ میں کل کو پولیٹیکل ورکر بنوں گا تو میں اسی طرح چلا جاؤں گا آگے. تو وہ سوچ ہی وہ رہا ہے. یہ چیزیں بڑی ایسی ہیں جن کو گہرائی سے دیکھ کر پھر ہم اس کا انالیسز اگر کریں. اچھا سر، ایک سوال سر، ایک افسر درویش ہو سکتا ہے، اس پہ کبھی سوال سر ہم نے کو ریکارڈ کروایا ہوا سر، کیا لیڈر پولیٹیشین اس کے اندر درویشی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ایک بہت بڑی صفت ہے اللہ پہ توکل، بھروسہ، کنیکشن. ایسی کوئی مثالیں ہیں تاریخ میں سر؟ دیکھیے تاریخ کا تو مجھے نہیں پتا، وہ تو کوئی پڑھا لکھا آدمی ہی آپ کو بتا پائے گا. لیکن میں نے اپنے ہوش میں دیکھا ہے بھٹو صاحب کے طریقہ کار سے 1000 اختلاف ہو سکتا ہے مجھے، اور ہے. میں نے انہیں کام کرتے دیکھا ہے. اس بندے کے جذبات بھی دیکھے ہیں میں نے. اس میں دونوں چیزیں بیک وقت پائی جاتی تھیں. بندہ غریب کا ہمدرد بھی بہت تھا، اس میں درویشی بھی تھی. سب سے بڑی بات یہ ہے وہ جھکتا نہیں تھا کسی کے سامنے. اس کے اندر یہ چیز موجود تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایروگنس بھی تھی.
لیکن اس کی جڑیں ان کے بچپن کے کمپلیکسز میں چلی جاتی ہیں، اس لیے میں اس کے لیے انہیں کبھی قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ دوسرا، ہمارے یہاں معراج خالد صاحب تھے، ان میں درویشی تھی۔ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ پڑے ہیں معاشرے میں۔ وہ اور بات ہے کہ یہ فیلڈ ایسا ہے پالیٹکس کہ اس میں عزت سادات کے چلے جانے کے ڈر سے کوئی نہیں داخل ہوتا، یہ ایسا فیلڈ ہے۔ آخری سوال سر میرا یہ ہے سر کہ دیکھیں سر، ہر فیلڈ میں اچھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے سر، ہر وہ فیلڈ گرو کر جاتی ہے سر جس میں اللہ تعالیٰ قابل، مخلص، اچھے لوگ دے دیتا ہے، وہ خاندان گرو کر جاتے ہیں۔ یہاں پر سر ایک بندہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے جس کا اخلاص، جس کا اللہ پہ توکل، جس کا دل بڑا ہے۔ اداروں کی گروتھ ہیومن ریسورس کے ساتھ جڑی ہے سر۔ سر یہ سیاست، یہ ملک چلانا، اس میں جب بھی کوئی جینٹل مین آنا چاہتا ہے تو سارے اس کو کہتے ہیں آپ نے نہیں آنا، اللہ نے عزت دی ہے، یہ عزت خراب ہو جائے گی سر۔ اگر سر قابل، مخلص، کمپیٹنٹ لوگ اس طرف نہیں آئیں گے، ملک کیسے چلے گا سر؟ مایوسی کی بات نہیں ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اٹس اے میٹر آف ٹائم۔ جو وقت گزرے گا، ایک آٹو فلٹریشن کے ذریعے سے چیزیں فلٹر ہوتی بھی آئیں گی۔ جیسے کسی شہر کو اگر پانی ہم سپلائی کرتے ہیں تو پاس سے گزرتا ہوا جو دریا ہے، ہم اس سے پانی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جہاں سے اسے برانچ آؤٹ کرتے ہیں پانی کو، تو سب سے پہلی لیئر ایک ہم پتھروں کی وہ بچھا دیتے ہیں، تو پانی اس سے اوپر، پتھروں کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے، نیچے گرتا ہے، تو موٹی موٹی امپیورٹیز اس میں رک جاتی ہیں۔ اس کے بعد باریک پتھروں کا ایک بیڈ ہے، پانی اس پر گرتا ہے، وہاں سے بھی نیچے ہو جاتا ہے، تو جو بہت چھوٹی چھوٹی ٹائنی پارٹیکلز آف امپیورٹیز ہیں وہ وہاں فلٹر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ریت کے بیڈ میں سے پانی کو گزار دیتے ہیں، فائنلی کوئلے کے بیڈ میں سے پانی کو گزارتے ہیں، تو پانی 100% پیور ہو گیا ہوتا ہے، پاک صاف پانی، تو وہ ہم شہر کو پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ یہ مختلف جو بیڈز ہیں، فلٹریشن بیڈز، جب وقت ان چیزوں کو اس پر سے گزارتا رہے گا تو فلٹر ہوتی چلی جائیں گی، ایک وقت آئے گا کہ پیور ہو جائیں گی۔ مایوسی کی بات نہیں ہے، صرف وقت کی بات ہے، وقت لگ جاتا ہے، اور قوموں کی زندگی میں 10-20 سال کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ جو قومیں آج بنی ہیں انہیں 200 300 سال لیے ہیں، اس پروسیس سے گزرے ہیں، ان کے بھی یہی حالات تھے جو ہمارے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ فلٹر ہو کے بہتر ہوتے ہوتے یہاں آ گئے ہیں کہ آج ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان سے سبق لیتے ہیں۔ لیکن ہم تو ابھی 70 سال پرانے لوگ ہیں، ہماری ہسٹری صرف 70-72 سال کی ہے، جی سر۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔